میرا عزیز دوستوں، مجھے اصل ایک بات آپ کو بتانا ہے کہ یہ پروگرام کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کیسے بناتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو تھوڑی تفصیل سے روایت سناؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں ہمارے نبی نے یہ سورت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں میرے نبی نے یہ آیت پڑھی اور میرے نبی کی ہچکیاں بند گئی، میرے نبی رونے لگے۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت ابو ذر فرماتے میرے نبی نماز میں رونے لگے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا، میں نماز میں تھا، پوری مسجد رونے لگی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں خیر مغرب کی نماز ہو گئی، لیکن میرا دل کہنے لگا کہ جب نبی روتے ہیں تو ابو ذر تو کب روئے گا؟ جب نبی روتے ہیں تو ابو ذر تو کب روئے گا؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جب سناٹا چھائے گا تو میں اکیلا مسجد نبوی میں جاؤں گا، کوئی نہیں ہوگا، میں رہوں گا، میرا خدا رہے گا، اور اتنا روؤں گا اتنا روؤں گا اتنا روؤں گا کہ میرا خدا مجھے معاف کر دے گا۔ میرا عزیز دوستو، یہ پروگرام کبھی ہم نے بنایا؟ بھائی یہ پروگرام کبھی ہم نے بنایا؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو ذر سے کون سا گناہ ہو گیا تھا؟ بھائی حضرت ابو ذر سے کون سا گناہ ہو گیا تھا؟ بھائی حضرت ابو ذر نے کون سے نبی کے قانون کو توڑا تھا؟ کیا نبی کا چہرہ توڑا؟ کیا نبی کے لباس کو توڑا؟ کیا نبی کی سیرت کو توڑا؟ کیا ابو ذر نے کوئی ٹی وی کو دیکھا؟ کیا ابو ذر نے ناجائز چیز کو استعمال کیا؟ کیا ابو ذر نے کوئی حرام روٹی کو پیٹ میں اتارا؟ میرے بھائیوں کچھ نہیں تھا، بس خیال آیا کہ میرے نبی نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگے تو ابو ذر تو کب روئے گا؟ میرے بھائیوں روایت میں لکھا ہے کہ رات کا سناٹا چھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پروگرام بنا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پروگرام بنا رہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتل مسجد النبویہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، داخل ہوئے، وہ توضا اور وضو کیا، وہ وضو کر کے اندر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور 2 رکعت نیت باندھی، سوچا کہ 2 رکعت نماز پڑھو پھر اللہ کے سامنے روؤں گا۔ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی ہے، بس نماز میں کسی کے رونے کی آواز کان میں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں وہ اس زمانے کی مسجد تھی، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ راستے میں لائٹ تھی، نہ مسجد میں لائٹ تھی، نہ دریا بچھی ہوئی تھی، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نماز پڑھ رہے اور کان میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ روایت میں لکھا کہ حضرت ابو ذر نے نماز پوری کی اور پہلا جملہ کہا، ابو ذر تو ہار گیا، کوئی تیرے سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ابو ذر تو ہار گیا، تیرے سے آگے کوئی بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائیو کتنا پیارا کمپٹیشن تھا، ہمارا بھی تو کمپٹیشن ہوتا ہے نا۔ اس نے یہ مرسیڈیز کار لایا اور فلاں ماڈل کی لایا، اب دیکھو میں کون سے ماڈل کی لاتا ہوں۔ میرے بھائیو ہمارا یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے یہاں شادی ہوئی نا تو اس نے اتنے رینڈ خرچ کیے ہیں، اتنے ہزاروں رینڈ خرچ کیے، لیکن میرے یہاں شادی ہو تو دیکھو میں کتنے ہزاروں رینڈ۔ بلکہ ابھی تو ہمارے یہاں شادیوں کا ایسا مسئلہ ہو گیا، ایسا مسئلہ ہو گیا کہ بھائی کارڈ چھپتا نہیں چھپتا ہماری شادیوں میں۔ آپ کے افریقہ میں چھپتا ہے؟ چھپتا ہے نا۔ اور یہ حال ہو گیا، ایک تو چھاپنا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ کارڈ کا چھاپنا کیسا، اور دوسری طرف رونا اس کا ہے کہ جس کو کارڈ نہیں ملتا اس کے پیٹ میں بھی دکھتا ہے۔ بھائی پیٹ میں دکھتا نہیں دکھتا، بلکہ غصے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں بلایا، اب اگر میں مرا تو وہ میرے جنازے میں نہیں، وہ مرا تو میں اس کے جنازے میں نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ سوچو نا آخر تو کون سی ہستی تھی کہ تجھے نہیں بلایا تو اتنا خراب لگا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آئے، 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول چل رہے، دیکھا سامنے سے حضرت جابر آ رہے، پوچھا کہ جابر 3 دن سے میری مجلس میں نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت جابر نے گردن جھکائی اور شرماتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول 3 دن پہلے میرے نکاح ہوئے ہیں، 3 دن پہلے میرے۔
تو حضرت جابر کے نکاح میں کارڈ ہمارے نبی کو پہنچا اور ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی؟ کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اچھا جابر تم نے نکاح کیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کیے. تو ہمارے نبی نے فرمایا بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم دونوں میں برکت دے اور بڑی بھلائی کے ساتھ تمہیں رکھے. میرے بھائیو اس وقت روئے زمین پر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی، بلکہ قیامت تک ہمارے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی ہستی آئی اور نہ کوئی ہستی آئے گی. لیکن اتنی بڑی ہستی کو نکاح میں نہ بلایا گیا، لیکن کوئی تکلیف. اور ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں نہ بلایا جائے تو بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے گئے. خیر میرے عزیز دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کمپٹیشن میں ہار گیا، کوئی مجھ سے آگے بڑھ گیا. حضرت ابو ذر نے نماز مکمل کی اور سوچا کہ جہاں سے رونے کی آواز آ رہی اسی طرف میں چلوں گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں چلتا گیا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب اس آواز کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سجدے میں گرے ہوئے حضرت بلال رو رہے ہیں. سجدے میں گرے ہوئے حضرت بلال رو رہے. اور میرے بھائیو ابو ذر غفاری نے کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ بلال رو رہے تھے. میں قریب گیا کہ بلال کیوں رو رہے؟ تو میرے بھائیو بلال کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے خدا کی قسم بلال سجدے میں کہہ رہے تھے اللہ میں تو حبشہ کا رہنے والا، اللہ میں تو غلام ہوں، تو نے کیسے مجھے ہدایت دے دی؟ تجھے میری کون سی چیز پسند آئی کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی؟ میرے بھائیو اس پر بلال رو رہے. کون؟ حضرت بلال. میرے بھائیو بلال کا کون سا گناہ تھا؟ بلال کا کون سا گناہ تھا؟ ارے بلال تو وہ صحابی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ بلال میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے کہ تیرے قدم کے آواز جنت میں آ رہی ہے. میرے بھائیو بلال تو وہ صحابی ہے کہ ایک مرتبہ، بھائی سننا، ایک مرتبہ ان کی بیوی آئی تھی. حضرت بلال کی بیوی جو تھی نا، حضرت بلال نے کوئی حدیث بیان کی ہوگی تو بیوی نے کہہ دیا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. اور بیوی کہہ دیتی ہے نا، کتنا ہی بڑا باہر بہت بڑا امام ہوئے، فقیہ ہوئے، محدث ہوئے، مقرر ہوئے، ہے نا مولانا شبیر صاحب، بیوی کہہ دیتی ہے اور اس کے سامنے پھر بڑے بڑے مفتی بھی گھٹنا ٹیک دیتے ہیں. اسی لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ شادی ہو گئی نا، شادی ہو جائے نا تو ہندوستان والے تو کہتے ہیں شوہر، بھائی کیا کہتے ہیں؟ اور آپ لوگ کہتے ہو انگلش زبان میں ہسبینڈ، یعنی کیا؟ ہنسنا بند. میرے بھائیو سمجھے اس کا مطلب نکلا کہ آپ لوگ زیادہ ڈرتے ہو. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی نا، کیسے صحابی ایک مرتبہ حدیث بیان کی، بیوی نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو. بس حضرت بلال کو برداشت نہیں ہوا کہ نبی کی بات بتاتا ہوں اور میری بیوی مجھے جھوٹا کہتی ہے. سیدھے دوڑے گئے اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا بلال؟ بلال کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی ایک بات میں نے سنائی، میری بیوی نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو. روایت میں لکھا، حالانکہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، لیکن روایت میں لکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آئندہ میرے بلال کو جھوٹا مت کہنا. ہمارے نبی کہہ رہے، اس عورت کو کہہ رہے آئندہ میرے بلال کو جھوٹا مت کہنا، اس لیے کہ زمین پر جب بھی کوئی بلال کو جھوٹا کہتا ہے اللہ کا عرش حرکت کرنے لگتا ہے. میرے بھائیو اتنا اونچا مقام، اور یہ بھی سجدے میں رو رہے ہیں. بھائی سجدے میں رو رہے ہیں نا، بھائی وہ روایت بھول مت جانا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آواز سنی تو آواز کس کی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اب حضرت ابو ذر قریب میں بیٹھ گئے. حضرت بلال جب دعا سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ ابو ذر میرے سامنے. پوچھا حضرت بلال نے پوچھا ابو ذر یہ آدھی رات کو تم میرے پاس کیا کام ہے؟ تو ابو ذر نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بلال جس کام سے تم آئے ہو اسی کام سے میں بھی آیا ہوں. جس خدا کو راضی کرنے تم آئے ہو اسی خدا کو راضی کرنے میں بھی آیا. میرے بھائیو دل کو ہلا دینے والی روایت ہے. لکھا ہے کہ حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے جب راضی ہی کرنا ہے تو میں دعا مانگوں گا، تم آمین کہنا، پھر تم دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو ہمارے دو دوستوں نے کبھی یہ پروگرام بنایا کہ میں دعا مانگوں تو آمین کہے، تو دعا مانگے میں آمین کہوں. غیبت کرنے کے تو بہت پروگرام بنتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور کہاں غیبت ہوتی معلوم؟ مسجد میں نماز پڑھا، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، اس کے بعد کہتا کہ تنے خبر پہلا ہے ہوں کی تو تنے خبر کی نہیں خبر. اب وہ بھی یہ تھوڑا انجانا بنے گا، کیا کہے گا نہیں میں نے تو کہی نہیں خبر. اب یہ کہے گا پوری بات پورے محلے کی غیبت کرے گا. اس کے بعد کہے گا کہ آواز تارا نے مہاراج وچما رکھ دیا کونے بیجانے کہتو نہیں تو. اور یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟
مسجد میں، جبکہ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا. بھائی غیبت سمجھتے ہو نا، بیک بائٹنگ. الغیبت اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا اس کا گناہ زیادہ ہے اور زنا کرنا اس کا گناہ کم ہے. علماء نے لکھا زنا کرنے والا جانتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، ایک نہ ایک دن توبہ کرے گا. غیبت کرنے والا جانتا ہی نہیں گناہ کرتا تو توبہ کب کرے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں دونوں پیارے صحابی جمع ہو گئے. بلال کہہ رہے میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا. ابو ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر ابو ذر کہتے ہیں میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا. بس حضرت بلال نے دعا مانگی. میرے بھائیوں روایت میں یہ نہیں ملتا کہ بلال نے کیا مانگا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بلال نے جو مانگا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے. پھر حضرت ابو ذر نے مانگنا شروع کیا. میرے بھائیوں اصل بات مجھے یہ بتانا، حضرت ابو ذر نے مانگنا شروع کیا. دونوں روئے جا رہے، دونوں روئے جا رہے. لیکن میرے بھائیوں لکھا ہے ابو ذر نے ایک دعا مانگی، بلال نے آمین نہیں کہا. ما قالا آمین، حضرت بلال نے آمین نہیں کہا. میرے بھائیوں کون سی دعا ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم مانگے اللہ سب کو قبول فرمائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا مانگی. میرے بھائیوں دونوں روئے جا رہے. حضرت ابو ذر دعا مانگتے اور بلال نے آمین نہیں کہا. وہ کون سی دعا آج بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. کیا دعا مانگی؟ اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اگرچہ بلال نے آمین نہیں کہا لیکن اللہ ہم سب کو آمین کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. حضرت ابو ذر نے دعا مانگی کہ اللہ قیامت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا مجھے بھی وہی رکھنا. اے اللہ حوض کوثر پر جہاں تیرے نبی کو رکھنا مجھے بھی وہی رکھنا. اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا مجھے بھی وہی رکھنا. بلال نے آمین نہیں کہا. روایت میں لکھا ہے فدعا ثانیہ، حضرت ابو ذر نے دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی. بلال نے آمین نہیں کہا. ما قال آمین. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ یہ دعا مانگی. بلال نے آمین نہیں کہا. حضرت ابو ذر حیران ہو گئے کہ بلال تم آمین نہیں کہتے؟ اما امنت یا بلال، اے بلال کیا تم آمین نہیں کہتے؟ بلال کا کوئی جواب نہیں. حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال بے ہوش گرے ہیں. دیکھا کہ بلال تو بے ہوش گرے پڑے ہیں. حضرت ابو ذر حیران ہو گئے. تھوڑا اٹھایا جھنجھوڑا، پوچھا کہ بلال کیا ہو گیا؟ بلال نے کہا کہ ابو ذر کیسی دعا مانگی تم نے؟ تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ کیا کہہ رہے اے ابو ذر تمہارے اندر ہمت کیسے آ گئی؟ تم یہ دعا مانگتے ہو کہ جہاں نبی رہے وہاں تم رہو گے. قیامت کا دن ہوگا جہاں نبی ہوں گے وہاں تم ہوں گے. حوض کوثر پر جہاں نبی ہوں گے وہاں تم ہوں گے. اور جنت میں جہاں نبی ہوں گے وہاں تم ہوں گے. اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کیا کہ تم نبی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ میرے بھائی اور روایت میں لکھا فتمل ملا ابو ذر. بھائی روایت کے الفاظ فتمل ملا ابو ذر. ابو ذر ایسا تڑپے کہنے لگے کہ بلال تم نے بالکل سچ کہا. ابو ذر کے پاس کیا چیز ہے کہ نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میرے بھائی اس وقت ابو ذر نے کہا تھا ایک جملہ کہ ابو ذر کے پاس کیا چیز ہے؟ یہ تو قبیلہ غفار کا ایک کتا تھا جس کو نبی کے ہاتھ سے ہدایت نصیب ہوئی ہے. میرے بھائی ابو ذر ایسا تڑپے ہیں اور تڑپتے تڑپتے کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے اس پر مجھے معاف کر دینا. اللہ میں نے جو مانگا اب کبھی نہیں مانگوں گا، اس پر مجھے معاف کر دینا. میرے بھائیوں لکھا کہ دونوں صحابی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو مانگا ہے اب ہم واپس کبھی نہیں مانگیں گے. لکھا ہے اذ رأى نورا، اچانک دونوں نے اپنے سامنے ایک نور دیکھا. اچانک دونوں نے اپنے سامنے نور دیکھا. بلال ابو ذر کو کہتے دیکھو کچھ نور نظر آتا، جبکہ مسجد نبوی میں سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا. بلال ابو ذر کو کہتے، ابو ذر بلال کو کہتے کہ ہاں میں بھی نور دیکھ رہا. دونوں نور کی طرف بڑھے. فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے. یہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا. ابو ذر کہتے نہ میں بلال کو دیکھتا نہ بلال مجھے دیکھتا، لیکن اب تو ہمیں مسجد نبوی کی دیوار بھی نظر آنے لگی. میرے بھائیوں کیسا مبارک چہرہ. بھائی ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہوگا؟
اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں افریقہ میں آتا ہوں، واقعتاً بہت خوشی ہوتی ہے، ہمارے بہت سے بھائیوں کے چہرے پر داڑھی ہے، لیکن ابھی بھی جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ نبی کے چہرے سے اچھا کوئی چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی نبی کے چہرے سے کوئی اچھا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، کیسا چہرہ! انشاءاللہ کسی دن ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک کیسی تھی، کان مبارک کیسا تھا، ہمارے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی، لیکن میرے بھائیوں سب گفتگو کرنے کے بعد وہی بات کہنا پڑے گی جو حضرت حسان نے کہا تھا۔ حضرت حسان نے ایک بات کہی تھی، میں نے آپ کو شاید پہلے سنایا تھا، حضرت حسان نے ایک بات کہی تھی، کہیں باہر کہی تھی، نبی کو خبر ملی، نبی نے حضرت حسان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حسان وہ کون سا شعر تم نے پڑھا؟ حضرت حسان نے وہ شعر پڑھا، نبی نے کہا کہ حسان اس شعر پر اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ میرے بھائیو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کیا چہرہ ہوگا؟ حضرت حسان نے کیا کہا تھا؟ سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت حسان نے آخر میں کہہ دیا وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے کہا تھا میرے پیارے نبی بہت سے حسینوں کو دیکھا لیکن آپ سے بڑھ کر کسی خوبصورت کو نہیں دیکھا، اور کہا بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو جنا ہوگا لیکن بیوی آمینہ نے جس چاند کو جنا ویسے چاند کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور پھر کیا کہا؟ اے میرے پیارے نبی آپ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہمیں تو کوئی کھوٹ ہی نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق خدا نے آپ کو پیدا کر دیا ہے۔ میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر صحیح میں کوئی چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ چہرے سے محبت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں کتنا پیارا چہرہ، کتنا پیارا چہرہ، اتنا پیارا چہرہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ ہمارے نبی کے ساتھ رہتے، 4 سال نبی کی خدمت میں رہے۔ ابو ہریرہ کتنے سال؟ 4 سال نبی کی خدمت میں رہے اور ہمیشہ کہتے میں تو انتظار کرتا ہوں کہ میرے نبی مسکرا دے، میں تو انتظار کرتا ہوں میرے نبی مسکرا دے۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں انتظار کرتے ہو کہ نبی مسکرائے؟ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا تمہیں نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن خدا کی قسم میرے نبی جب مسکراتے ہیں تو آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیوار پر نظر آتی ہے، آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیوار پر نظر آتی۔ میرے بھائیوں گھر کی بات نہیں کہتا، ترغیب و ترہیب میں یہ روایت، طبرانی میں یہ روایت اور علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا۔ میں آپ کو روایت کے الفاظ سناؤں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلألأ فوق الجدران۔ میں نے ابو ہریرہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول کو مسکراتے ہوئے دیکھا، آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیوار پر نظر آیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو کتنا پیارا چہرہ ہوگا ہمارے نبی کا، ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا پیارا چہرہ ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے بھائیو کہ آج ہم کو وہ چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ بھائی نہیں اچھا لگتا نا؟ بہت سے ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ معاف فرمائے بہت سے بوڑھوں کو ہم نے دیکھا، آج وہ بوڑھا بھی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ خوبصورت دکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہو سکتا ہے؟ چلو ایک بات بتاؤں، جب بات آ گئی ہے تو بات بتاؤں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مرقات میں کہ بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ بھائی یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، کتنے سوال ہوں گے؟ بھائی کتنے سوال ہوں گے؟ بھائی یہ کیا بات ہے، کچھ آگے والوں نے ٹھیکیداری لے لی اور پیچھے والے صرف سنتے رہے کچھ نہ کہے۔ بھائی ہم تو ہندوستان میں بار بار لوگوں کے ساتھ پاس بلواتے، اتنا بلواتے، اس میں 2 فائدے ہوتے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا کہ بار بار بلوانے سے معلوم ہو جاتا کہ یہ تقریر بیان نہیں، یہ ایک سبق ہے جو مجھے بھی یاد کرنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک سامنے سے آواز آتی ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب جاگ رہے، جب آواز نہیں آتی سگنل ہوتا مولانا کرسی چھوڑو جاؤ جلدی۔ تو آپ لوگ تو بہت جلدی سگنل دینا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ بھائی قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ اور 3 سوال اللہ نے کھول دیے، اوپن کہ کلوز۔ اگر کوئی کالج میں کسی یونیورسٹی میں اگر کوشچن آؤٹ ہو جائے تو کالج بدنام ہو جاتی ہے، یونیورسٹی بدنام ہو جاتی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے رشوت دی ہوگی اور سوالات توڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھنے اس کو کیا کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے سوال کھول دیا ہوں۔
اب میں چاہتا ہوں کہ تجھے معاف کروں، بس اب بہانہ ڈھونڈتا ہوں، اگر تو نے اس بہانے کو پکڑ لیا تو تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں وہاں تو سارے سوال کھلے ہوئے، لیکن میرے عزیز دوستو میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ابھی نہیں، کبھی رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، یہ روایت اس وقت سوچو گے تو کچھ عجب منظر آپ کو نظر آئے گا۔ روایت میں آیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقبر المیت یأتیہ ملکان اسودان ازرقان یقال احدہما المنکر وللآخر النکیر۔ حدیث پاک میں آتا جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا، میرے بھائیو یاد رکھنا ہم سب کو قبر میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا، چاہے کتنا بھی چیخ چلا کر بولو، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اور آپ کتنے بھی لذت کے ساتھ سنو آپ کو بھی قبر میں جانا۔ لیکن میرے عزیز دوستو جب قبر میں جائیں گے اس وقت میرا اور آپ کا کیا حل ہوگا؟ یاتیہ ملکان، دو فرشتے آئیں گے، اسودان جن کا بدن کالا ہوگا، ازرقان جن کی آنکھیں نیلی نیلی ہوگی۔ ایک فرشتے کو کہا جائے گا منکر، دوسرے فرشتے کو کہا جائے گا نکیر۔ اور میرے بھائیوں لکھا ہے دونوں فرشتے آ کر پہلا سوال پوچھیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میرے بھائیو حدیث پاک میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چونکہ اللہ 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 بہت سنا اس لیے کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پہلے سوال میں پاس، اللہ سب کو پاس کر دے گے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو چونکہ سب لوگ اس کو مسلمان کہتے تھے، کہہ دے گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام، میں مسلمان ہوں۔ لیکن میرے بھائیو سب سے مشکل اور کڑا تیسرا سوال ہوگا، اللہ ہم سب کو پار کر دے گے۔ بھائی تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کون ہے وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، کیا پہچانتا ہے؟ میرے بھائیو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، میں بار بار آپ کو حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ سمجھ لو اچھے طریقے سے، لکھا ہے کہ جب تیسرا سوال ہوگا تو ہماری قبر اور اللہ کے رسول کی قبر کے درمیان کے تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو ہم افریقہ میں مرے ہو یا انڈیا میں مرے ہو یا پاکستان میں مرے ہو، یہ میری قبر ہوگی اور تمام درمیان کے پردے اٹھا دیے جائیں گے، ایسا لگے گا یہ میری قبر ہے اور یہ ہمارے نبی کی قبر ہے۔ اور پھر اللہ پوچھیں گے من ھذا الرجل، کون ہے یہ نبی الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں لکھا ہے کہ ہم جواب دیں، اس لیے وہاں جواب دینا آسان تو ہوگا نہیں، ابھی ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی اپنا مبارک چہرہ قبر مبارک سے نکالیں گے۔ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی اپنا مبارک چہرہ اپنی مبارک قبر سے نکالیں گے، اور لکھا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں گے۔ بھائی چہرہ اگر چہرے سے مل جائے گا، بھئی چہرہ اگر چہرے سے مل جائے گا، نماز کا نور نظر آ جائے گا، زکوٰۃ کا نور نظر آ جائے گا، ساری چیزیں نظر آ جائے گی۔ میرے بھائیوں لکھا ہے کہ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے، اے اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے۔ بس اب تیسرے جواب کا انتظار نہیں، روایت میں آیا تیسرے جواب کا انتظار نہیں، فوراً اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فوراً اعلان ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ۔ اعلان ہوگا یہ بندہ میرا ہے، جنت کا لباس اس کو بھیج دو، جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ لیکن میرے بھائیو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ امت کے لیے سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہمارے نبی مبارک چہرے کو اپنی مبارک قبر سے نکالیں گے اور ہماری قبر کے اندر دیکھیں گے، اگر چہرہ چہرے سے نہیں ملے گا میرے بھائیوں، اور اگر چہرہ مل بھی گیا لیکن نمازیں نہیں ملی میرے بھائیوں، نمازیں مل گئی لیکن نبی کا عشق نہیں ملا میرے بھائیوں، تو اس وقت ہمارے نبی کہیں گے، غور سے دیکھیں گے اور اس کے بعد اللہ کو کہیں گے اے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، اے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا۔ میرے بھائیو اس وقت اعلان ہوگا افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار۔ میری ماں بہنیں بھی سوچے آج کھلا چہرہ لگ کر کیسے چلی جاتی ہے۔ بھائی ہمارے نبی کہیں گے نا، قبر میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو میری امت کی عورت ہے اس کا چہرہ میری شریعت کا چہرہ نہیں ہے، اس کا کپڑا میری شریعت کا کپڑا نہیں ہے، تو اعلان ہوگا کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کے کپڑے پہناؤ اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ میرے عزیز دوستو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں
کہ کچھ نہ ہو سکتا ہو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو رکھے کہ قیامت میں کہے کہ نبی کچھ نہیں، تیرا مبارک چہرہ لے کر آیا ہوں۔ ارے میرے بھائیوں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ میرے بھائیوں صحابہ نے بڑی بڑی تیاری کر لی آخرت کی، صحابہ نے بڑی بڑی تیاری کر لی نا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں جب مدینے میں انتقال کی خبر آئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے ابا کے انتقال کی خبر آئی، اس سے بڑھ کر میں نے مدینے میں غم کا کوئی دن نہیں دیکھا۔ اور میرے بھائیوں جب نبی کو دفن کر کے صحابہ کرام آ رہے تھے، حضرت فاطمہ زور زور سے ایک ہی آواز دے رہی تھی کہ کس ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کے اوپر مٹی کو ڈالا ہے، کیسے تم نے میرے نبی کے اوپر مٹی کو ڈالا۔ اور میرے بھائیوں فاطمہ نے وہ جملہ کہا تھا، فاطمہ نے وہ جملہ کہا تھا، صبت علی المصائب لو صبت علی الایام لسرن لیالی۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا آج میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے کہ اگر دن پر یہ مصیبت آتی تو یہ دن رات کی شکل میں بدل جاتا۔ میرا عزیز دوستو، جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پورے مدینے میں غم تھا، لیکن ایک صحابی کامیاب ہو گئے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میرا جینا بھی اچھا ہے اور میرا جانا بھی اچھا ہے۔ ایک صحابی کامیاب ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی، اپنے باغ میں ہے، کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے ہیں، اور کان میں خبر آتی ہے ان النبی قد مات، خبر آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ روایت میں لکھا ہے فزل قدمہ، آپ کا قدم مبارک پھسل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید کا قدم پھسل گیا اور قدم پھسلا اور سیدھے زمین پر گر پڑے۔ میرے بھائیوں جب زمین پر گر پڑے، حضرت عبداللہ ابن زید کو چوٹ لگی ہوگی نہیں لگی ہوگی؟ بھائی ہاتھ میں چوٹ ہوگی، پاؤں میں چوٹ ہوگی، درخت سے گرے ہیں، لیکن کیا کیا حضرت عبداللہ ابن زید نے میرے بھائیوں وہ کام کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بھائی ہم نے کبھی آج تک سوچا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے وہ کام کیا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو مجھے کسی کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اے اللہ میری آنکھ کی روشنی کو تو چھین لے۔ پھر دعا مانگتے اللہ ان کانوں سے میرے نبی کی پیاری پیاری حدیثوں کو سنا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو حدیث کس کی سنوں گا، اے اللہ مجھے کان کی شنوائی کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں دعا قبول ہوتی ہے، آنکھ کی روشنی بھی ختم، کان کی شنوائی بھی ختم۔ اور یہ عبداللہ بن زید اسی طرح جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بھی سامنے ہے، بچے بھی سامنے، سب رو رہے ہیں کہ آج بیوی کہتی میرا شوہر اندھا ہو گیا، میرا شوہر آج بہرا ہو گیا، بچے کہتے میرا ابا نابینا ہو گئے، میرا ابا کو سننے کی طاقت نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بیوی اپنا رونا روئے، بچہ اپنا رونا روئے، حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات کی فکر نہیں۔ زبان تو چل رہی نا، کہہ رہے مجھے کوئی بات کی فکر نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا میرے نبی نور کے ممبر پر ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا میرے نبی نور کے ممبر پر ہوں گے، اور جب عبداللہ وہاں جائے گا تو پوچھیں گے، میرے نبی پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا، میرے نبی پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا؟ حضرت عبداللہ کہتے اس وقت میں کہہ دوں گا کہ میرے نبی آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آیا ہوں، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آیا۔ میرے بھائیو حضرت عبداللہ تو جواب دے دیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی اگر ہمارے نبی نے اتنا پوچھا کہ میرے امتی میری شریعت میں کیا قصور تھا کہ تو نے یہودیوں کی شریعت کو پسند کر لیا تھا، میرے نبی کہیں گے نا، ہمارے نبی کہیں گے میرے چہرے میں کیا کمی تھی، میرے لباس میں کیا کمی تھی، میرے امامے میں کیا کمی تھی۔ بھائی ہمارے نبی پوچھیں گے کون سی کمی تو نے دیکھی تھی کہ تو نے عیسائیوں کی شریعت کو پکڑا، تو نے یہودیوں کی شریعت کو پکڑا اور تجھے میری مسجد کبھی نظر نہیں آئی۔ میرے عزیز دوستو بات کافی آگے نکل گئی، بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے۔ بھائی یاد ہے نا آپ کو، حضرت ابو ذر اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم نے نور کو دیکھا، ہم آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائیو اب سننا، اللہ کے رسول آ گئے، مسجد نبوی میں اجالا ہو گیا، بلال بھی رو رہے، ابو ذر بھی رو رہے، اور ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ مسکرائے، فتبسم رسول اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال ابو ذر آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ کیا کہا؟ آج رات تم دونوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میرے بھائیو بلال اور ابو ذر کا کیا حال ہوگا، تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول۔ بلال کہہ رہے اللہ کے رسول خدا کی قسم میں تو دعا مانگ رہا تھا۔ ابو ذر کہتے میں بھی دعا مانگ رہا تھا، ہم نے نہ کوئی شور مچایا، نہ ہم نے آپ کو جگایا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔
لیکن ہمارے نبی پھر مسکرائے، کہا کہ بلال ابو ذر تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ جب دوسری مرتبہ کہا تو بلال اور ابو ذر آگے بڑھے اور کہا کہ ہمارے نبی ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اگر ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی آگے بڑھے اور کیا کہا کہ بلال ابو ذر میں تو گھر میں سو رہا تھا، اطمینان سے سو رہا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی اٹھو، مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو کہہ رہے اس پر آمین کہہ دو، بلال اور ابو ذر جو کہہ رہے اس پر آمین کہہ دو۔ بس اس وقت ہمارے نبی نے کہا کہ ابو ذر کیا کہتے تھے کہو تاکہ میں آمین کہہ دوں، خدا کا حکم پورا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ ابو ذر آگے بڑھے، ہمارے نبی تھوڑے فاصلے پر کھڑے، ابو ذر آگے بڑھے اور آگے بڑھے، جا کر ہمارے نبی کے سینے سے چپٹ گئے اور کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تھا، میں تو آپ ہی کو مانگتا تھا، میں کچھ نہیں مانگتا، میں تو آپ کو مانگتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ذر، بلال، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے مرحلے میں جہاں جہاں میں کھڑا رہوں گا، دائیں طرف بلال تمہیں کھڑا رکھوں گا، بائیں طرف ابو ذر تمہیں کھڑا کر دوں گا۔ میرا عزیز دوستو، یہ بھی تو کچھ مانگنا تھا نا، اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، میں نے تو سوچا یہ تھا کہ ربیع الاول کے بارے میں ہم کچھ بات کریں، لیکن میرا عزیز دوستو، جو بھی بات ہم سنیں، آج ایک پہلی نیت انشاءاللہ کرے کہ نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں گے، نبی کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنائیں گے، نبی کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں گے، نبی کی صورت کو اپنی صورت بنائیں گے۔ میرا عزیز دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، محبت کی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی، میرے بھائیوں بہت محبت کی، بڑے بڑے گنہگاروں سے ہمارے نبی نے محبت کی، بڑے بڑے گنہگاروں سے ہمارے نبی نے محبت کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ پاک میں جب ایک صحابی کو لایا گیا، مدینہ پاک میں جب ایک صحابی کو لایا گیا، ہمارے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ چوری کی ہے، کہا کہ چوری کی ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھیں جھک گئی۔ پھر ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ ہاتھ کا کاٹنا ہوگا، اس لیے کہ یہ فیصلے میں تو نبی بھی بدل نہیں کر سکتے۔ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ تو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کے قانون کو نبی بدل سکتے ہیں؟ بھائی سب کہو نا، اللہ کے قانون کو نبی بدل سکتے؟ تو ہم لوگوں نے کیسے بدل دیا؟ اللہ کا قانون تھا نبی کا چہرہ، ہم نے وہ قانون کو توڑ دیا۔ اللہ کا قانون تھا فجر کی نماز پڑھنا۔ میرے بھائیوں، آج آپ سچ بتاؤ، عشاء کی نماز میں، ظہر کی نماز میں بہت سارے جوان آ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز میں بھائی تیرے پاس گاڑی ہے یا نہیں؟ تیرے پاس کھانے پینے کے لیے سامان ہے یا نہیں؟ تیرے پاس رہنے کے لیے بنگلہ ہے یا نہیں ہے؟ تجھے کسی کے سامنے بھیک مانگنا پڑتا؟ تیرا ہاتھ، تیرے آنکھ، تیرا ناک، سب کچھ اللہ نے دیا، پھر تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں آیا؟ بھائی فجر، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے میرے بھائیوں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیفات میں ایک روایت لکھی ہے، لیکن روایت سے پہلے ایک بات لکھی ہے کہ شیطان اور نفس یہ دو ہمارے دشمن ہیں۔ بھائی ہے نا دشمن، اور کتنے بڑے دشمن ہیں۔ جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ مومن کو اٹھاتا ہے، اللہ مومن کو اٹھاتا ہے۔ بھائی فجر کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا اذان اور جماعت میں آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ آدھے گھنٹے کا، اور 5 منٹ میرے ٹوائلٹ وضو کے لیے، اور 2 منٹ میری 2 رکعت سنت کے لیے۔ مطلب ہے کہ 7 منٹ، اور 3 منٹ تو گاڑی میں پہنچ جاؤں گا، تو 10 منٹ میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا، تو ابھی 20 منٹ میرے پاس آرام کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر سو جاتا ہے۔ بھائی سو جاتا نہیں؟ سو جاتا۔ بھائی یہ نفس کرتا نہیں کرتا؟ یہ نفس اتنا خطرناک ہے میرے بھائیو، اتنا خطرناک ہے، ایسی ہم سے باتیں کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوگا، اور قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا نا آدھا عدوی کا ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے درمیان میں، وہی ہے نفس۔ اور وہ کیا ہے؟ نفس۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی 10 منٹ باقی ہے، بھائی ابھی بھی 10 منٹ میں آرام کر سکتا۔ میرے بھائی شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ نفس ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ اب تیسری مرتبہ خدا نہیں اٹھاتا، اب اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب نماز کا وقت نکل چکا ہے۔ اب کیا ہوتا سنو، جب نماز کا وقت نکل چکا، یہ تو نفس نے کھیلا، بھائی نفس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا نا۔ اچھا شیطان کیا کھیل کھیلتا ہے؟ لکھا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان ہر ایک کے بستر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان ہر ایک کے بستر کے پاس پہنچ جاتا اور اس کی پیٹھ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا نم نم یا حبیبی، نم نم یا حبیبی، ارے میرے پیارے سو جا، میرے پیارے سو جا۔ اسی لیے دیکھا ہوگا اذان ہوتی ہے اور کمبل کے اندر گھس کے سوتا ہے۔
بلکہ اب تو الیکٹرک کمبل شروع ہو گئے اور کمبل کے اندر گھس کر سوتا. اس وقت سمجھنا چاہیے میں نہیں سوتا, یہ شیطان مجھے سلاتا. اور کیا کہہ کر سلاتا؟ نم نم یا حبیبی, میرے پیارے سو جا. میرے بھائیو, جب وقت نکل جاتا ہے تو روایت میں آتا ان الشیطان یبول فی, شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. بھائی وقت چلا جاتا تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا شیطان منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ بھائی یہ مطلب نہیں کہ صبح میں ہم منہ کو چاٹنے لگے کہ کچھ نمکین, کچھ مٹھاس, کچھ کڑواہٹ کیا معلوم ہوتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان کفر کے اثرات اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ان الشیطان یبول فی, اس کی تفسیر کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, کفر کے اثرات اندر چھوڑ کے چلا جاتا. اس پر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دن نماز چھوڑا ہو تو ایک دن کفر کا اثر ہوگا, 2 دن چھوڑا ہو 2 دن ہوگا. لیکن میرے بھائیو 1 مہینے تک فجر نہیں پڑی تو کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے کیا حال ہوگا؟ لکھتے آخر میں کیا حال ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا تجھے مومن کہتی ہوگی لیکن میرے یہاں تیرا نام کافروں میں لکھا جا چکا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.